عداوت مجھ سے کیوں اتنی، میں تو قرآن کا داعی ہوں، رسول اللہ کا وارث، صحابہ کا سپاہی ہوں۔ ہر قسم کی تعریفات، توصیفات، کبریائی، بڑائی اللہ وحدہ لا شریک له لا قدبہ۔ انگنت درود و سلام ہوں انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کی مقدسہ جماعت پر، خصوصاً امام الانبیاء محبوب کبریا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ حاضرین جمعہ، رب العالمین کا بے انتہا شکر و احسان، جس کی توفیق سے ایک بڑی عبادت سے ہم لوگ گزرے۔ یوم النحر کے دن اللہ تعالیٰ سارے مومنین و مسلمین کی قربانیوں کو قبول فرمائے، عشرہ ذی الحجہ کی عبادتوں کو قبول فرمائے۔ کچھ عبادتیں کبھی کبھار آتی ہیں، لیکن ایک ایسی عبادت جو سب سے افضل بھی ہے، وہ ہمیشہ انسان کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، جو پنجگانہ نماز ہے۔ اللہ رب العالمین نے جتنی عبادتیں امت محمدیہ پہ فرض کی، وہ ساری کی ساری عبادتیں بذریعہ وحی و جبرائیل کے روئے زمین پر بھیجی، لیکن نماز، صلاۃ اس قدر اہمیت کے حامل عبادت ہے، اللہ تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کے سفر میں نماز جیسی عبادت عطا کی، اور ایک تحفہ ہے یہ جو رب العالمین نے امت محمدیہ کے لیے 50 وقت کی نماز فرض کی تھی۔ موسیٰ علیہ السلام کی اصرار پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار اللہ رب العالمین کے پاس دوبارہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس سے گئے، جو 50 کی 5 ہو گئی، اور جب 5 رہ گئیں تو 5 کے بارے میں بھی موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا کہ یہ بھی بہت زیادہ ہے، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جو ساتھی تھے وہ ابو بکر، عمر، علی، خطیۃ الکبریٰ، جلیل القدر صحابہ تھے۔ پتہ تھا کہ یہ کس قدر اسلام سے سچی محبت کرنے والے ہیں، اپنے اللہ سے سچی محبت کرنے والے ہیں، یہ اس کو ادا کر لیں گے۔ لیکن اللہ رب العالمین نے ان 50 کے ثواب کو نہیں بدلا، رکعات کو بدل دیا، کم کر دیا، لیکن ثواب 50 کا ہی ہے۔ پڑھتے ہیں 5، ثواب 50 کا ملتا ہے۔ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، جو ایک نیکی لے کر کے آئے گا 10 گنا بڑھا کر کے دوں گا۔ ایک فجر کی نماز پڑھو گے تو کتنی نمازوں کا ثواب ملے گا؟ 10 نمازوں کا۔ 5 نمازیں پڑھیں گے تو 50 نماز پڑھیں گے، 5 ثواب 50 کا۔ اتنا بڑا آفر بھی کہیں ہوگا؟ اتنی سہولت بھی کہیں ہوگی؟ پڑھیں کم ثواب زیادہ۔ ہم لوگ دنیا کی رخصتیں، دنیا کے آفر، دنیا کی فوائد کے دوڑ میں بھاگ جاتے ہیں ادھر ادھر۔ وہاں اتنا فائدہ ہے، اتنا بینیفٹ ہے، یہاں سے نہیں، یہ چیز وہاں سے لیں گے، نہیں اس میں یہاں نہیں وہاں اپلائی کریں گے، وہاں یہ فائدہ ہے۔ یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا، دنیا کا ظاہر تم سب جانتے ہو، لیکن آخرت کے تعلق سے اتنے غفلت میں ہو۔ کتنا بہترین آفر اللہ نے دیا ہے کہ 5 پڑھو 50 کا ثواب لو۔ اب اگر کوئی بندہ وہ 5 بھی نہ پڑھے اور ان اصولوں کے مطابق نہ پڑھے جو رب العالمین نے متعین کیے، ان وقتوں میں نہ پڑھے جو رب العالمین نے متعین کیے،
جماعت سے نہ پڑھے جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرض نماز خاص کر دی ہے مسجد میں مرد کے لیے پنجگانہ، تو پھر من چاہی نماز تو نہیں ہوگی. یہ سال میں قربانی ایک بار دے دے، رمضان میں روزے ایک بار رکھ لے، حج ایک بار کر لے اور سوچے کہ بس نجات مل جائے گی، نماز کو چھوڑ دے. یا پڑھے تو کیا ہو گیا، تو 7 بجے بھی تو اٹھ کے پڑھ لیں گے نا، 1 بجے یا 3 بجے بھی تو پڑھ لیں گے نا زور کی، 6 بجے بھی تو اثر پڑھ لیں گے نا، کیا ہو گیا، جب چاہے پڑھ لیں. نہ، مطلب نہیں ہے جب چاہے پڑھنے والے کا مطلب نہیں. کوئی مسجد ایسی نہیں ہوگی کہ جس میں نماز کی ٹائمنگ لگی ہوئی ہو اور اس میں سورہ نساء کی آیت نہ ہو ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا. مومنین پر نماز مقررہ وقت میں فرض ہے. وہ مقرر کس نے کیا ہے وقت؟ اللہ کا مقرر کیا ہوا وقت، اس کے اندر ہم نہ پڑھیں جان بوجھ کر کے، اس میں تاخیر کریں اور سوچیں کہ ہم من چاہی پڑھیں گے اور رب ثواب دے دے گا. انسان کے نجات کے لیے نماز سب سے افضل عبادت ہے. کیوں؟ یہ 24 گھنٹے میں 5 مرتبہ، حج سال میں 1 مرتبہ، قربانی سال میں 1 مرتبہ، روزہ سال میں 1 مہینے کا، لیکن نماز 24 گھنٹے میں 5 مرتبہ. اسی لیے ایک صحابی رسول نے پوچھا تھا ای الاعمال احب الی اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے محبوب عمل کون سا ہے، اللہ کو سب سے پسند عمل کون سا ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصلاۃ علی اول وقتہا، نماز کو اس کے اول وقت کے اندر ادا کرنا. وقت کی جہاں سے شروعات ہوتی ہے نا وہاں ادا کرنا، یہ سب سے محبوب عمل ہے. نماز کو اس کے وقت میں اور وقت میں بھی اول وقت میں ادا کرنا، یہ سب سے افضل عمل ہے. شہادتین کے اقرار کے بعد ایک بندہ نے کلمہ پڑھ کر کے مسلمان ہو گیا. اب مسلمان ہونے کے بعد جو سب سے افضل عبادت ہے وہ ہے نماز. سب سے افضل عبادت نماز ہے. قرآن مجید کے اندر بے شمار آیات پڑھتے ہیں اور اکثر و بیشتر جو قرآن کا ترجمہ نہیں جانتے نا وہ بھی جب پڑھتے ہیں اقیم الصلاۃ، ان کو پتہ ہے اس کا مطلب ہے نماز قائم کرو. جن کو ترجمہ نہیں آتا وہ بھی اتنا جانتے ہیں کہ اقیم الصلاۃ جو بار بار آ رہا ہے، ہر پارے کے اندر آ رہا ہے، اس کا مطلب ہے کہ اللہ مجھے کہہ رہا ہے کہ نماز کو قائم کرو، نماز کو قائم کرو. پورے قرآن مجید کے اندر اقامہ یقیمو کا لفظ ہے نماز کے لیے 2-3 جگہ ہے. جیسے فصلی لربک وانحر، فصلی لربک، اپنے رب کے لیے نماز پڑھو. پڑھنے کا نہیں، قائم کرنے کا کہا ہے. اور نماز کے قائم کرنے کے لیے 3 چیزیں ضروری ہیں. اقامت صلاۃ کے لیے 3 چیزیں ضروری ہیں. کب نماز قائم ہوگی؟ اس کے شروعات، اس کے لیے طہارت وہ ایک الگ چیز، لیکن بنیادی جو چیزیں ہیں نا کہ نماز قائم کب ہوگی. نمبر 1 کہ جب اس کو فریضہ سمجھ کر کے اوقات مفروضہ میں ادا کی جائے. جو اللہ نے وقت فرض کیا ہے نا وقت میں، اس وقت میں پڑھی جائے. دوسرا سنت کے مطابق پڑھی جائے. تیسرا کنٹینیو پڑھی جائے. جو بندہ ہمیشہ تا حیات، نماز تو تا حیات ہے نا، کوئی بندہ نہیں کہہ سکتا کہ نہیں اب مجھے نماز کی ضرورت نہیں ہے، میری نیکیاں اتنی ہو گئی ہیں، کوئی نہیں کہہ سکتا ہے. وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اپنے رب کی عبادت کرو یہاں تک کہ تمہیں موت آ جائے، یہاں تک کہ تمہیں موت آ جائے. کچھ لوگوں نے اس آیت کو جعلی قسم کے ولیوں کے لیے سیٹ کر دیا کہ یہ ولی نماز کیوں نہیں پڑھتا، اس کو جنت کا اب یقین ہو گیا ہے. عرف عام میں جو یقین لیتے ہیں نا انہوں نے اس سے مراد وہ لے لیا کہ اپنے رب کی عبادت اس وقت تک کرو جب تک تمہیں یقین ہو جائے. جب تمہیں یقین ہو گیا کہ اب میری نجات پکی ہے، اب میں ولی بن گیا، اب نماز کی ضرورت نہیں ہے تو چھوڑ دو. اس لیے نہیں یہ فلاں صاحب پڑھتے. ابو بکر کو پوری زندگی میں کبھی یقین نہیں ہوا جنت کا،
جن کو کئی بار جنت کی بشارت ملی. عثمان کو اللہ کے نبی نے کیا کہہ دیا؟ ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم. عثمان غنی آج کے بعد اگر کوئی عمل نہ کرے تو اس کو کوئی نقصان نہیں ہوگا. چھوڑ دی انہوں نے نمازیں رسول اللہ سے یہ گارنٹی سننے کے بعد. یا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ جنت کا دروازہ کھولیں گے نا، چھوڑی کبھی نماز؟ رب کی عبادت سکرات الموت تک کرو، زندگی کے آخری لمحات تک نماز پڑھنی ہے. معافی کا مطلب ہی نہیں ہے، پڑھنی ہے. وہ کھڑے ہو کے پڑھو، نہیں طاقت بیٹھ کے پڑھو، نہیں طاقت لیٹے لیٹے اشارے سے پڑھو، لیکن کبھی معاف نہیں، کبھی معاف نہیں ہے. فدیہ ہے نماز کا، نماز کا فدیہ نہیں ہے، روزے کا فدیہ ہے. آپ دائمی بیمار ہو، کیا کرو؟ فدیہ دے دو، دینا پڑے گا، لیکن نماز کا فدیہ نہیں. یہ ایک اور لوگوں نے نکالیا قضائے عمری. میں سمجھتا ہوں لوگوں کو رخصت دینے کا ایک ہیلا ہے، یہ ہیلا، تاکہ وہ چھوڑتے رہیں اور پھر بعد میں پڑھتے رہیں گے. یا کچھ ایسا چلا ہے آخری جمعہ رمضان کا، اس میں ایسے ایسے پڑھنا تو قضائے عمری ختم ہو جائے گی، اس میں ایسا کرنا تو یہ ہو جائے گا. قضائے عمری کا کوئی تصور شریعت اسلامیہ میں کوئی دلیل نہیں ہے. کسی کی نماز چھوٹی ہیں، جو نمازیں یاد ہیں اس نمازوں کو پڑھنا چاہیے. 3 دن کی، 2 دن کی، کل کی نماز چھوٹ گئی، آج فجر کی چھوٹ گئی. قضا نماز کے بارے میں کیا ہے؟ اذا ذکر فصلی، جب یاد آئے تب پڑھو، لیکن چھوڑتے رہو اور قضائے عمری کے تصور سے پڑھتے رہو، کبھی نہیں. کوئی بھی اس کی حدیث نہیں ہے. پھر قضائے عمری اگر نماز ہے تو قضائے عمری زکوٰۃ بھی ہونی چاہیے. ہو سکتا ہے کتنے سالوں سے زکوٰۃ ہی نہ دی ہو، کتنے سالوں سے روزے نہ رکھے ہوں. ایک بندے نے 10 سال سے روزے نہیں رکھے، اب کیا کرو گے؟ اس کا قضائے عمری کرواؤ گے کہ 10 سال کے روزے رکھ پچھلے؟ ایسا کچھ نہیں ہے. اس سے ایک رخصت ملتی ہے. نہ جانے جو عبادت جس قدر اہمیت کا حامل ہے اس میں ایسا ہم کیوں کرتے ہیں، ایسی سستیاں کیوں ہوتی ہیں؟ صحابہ کے درمیان یہ چیز نہیں تھی. دیکھیے ہماری پریشانی کا سب سے بڑا ریزن اگر کوئی ہے وہ یہی کہ ہم نے صلاۃ کو صلاۃ کے طریقے سے نہیں سمجھا ہے. کچھ لوگ بہت زیادہ پڑھتے ہیں، پابندی کرتے ہیں، لیکن پڑھتے کسی اور کے طریقے پہ، رسول اللہ کے طریقے پہ نہیں پڑھتے، کچھ فائدہ نہیں. کچھ لوگ ایسے ہیں پڑھتے ہیں سنت کے مطابق، لیکن کبھی کبھار مغرب میں پڑھ لی، کبھی کسی وقت میں پڑھ لی، کبھی کسی میں پڑھ لی. پڑھ رہا ہے سنت کے مطابق، لیکن پڑھ کب رہا ہے؟ جب چاہ رہا تب پڑھ رہا ہے. اچھا یہ بھی فویل للمصلین، ان نمازیوں کے لیے ویل ہو. ویل کس کے لیے ہوتی ہے؟ نمازیوں کے لیے. قرآن نے کہا فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو اپنی نمازوں سے غفلت برتتے. سہو ایک ہوتا ہے سہو فی الصلاۃ، ایک ہوتا ہے سہو عن الصلاۃ. سہو مانا بھول. نماز میں بھول چوک ہو جائے تو کیا کرتے ہیں؟ سجدہ سہو کرتے ہیں، تلافی ہو جاتی ہے. لیکن نماز سے ہی بھول گیا تو سجدہ سہو ہوگا. یہ خطرناک گناہ ہے، یہ ویل نامی جہنم دلانے والا گناہ ہے. جو نماز چھوڑ دیتے ہیں نا، پڑھتے ہی نہیں. عید کی پڑھ لی، جمعہ کی پڑھ لی، مغرب کی کبھی پڑھ لی، یا صبح صبح اٹھے پڑھ لی، دن کا پتہ ہی نہیں. لا، فویل للمصلین، ایسے نمازیوں کے لیے ویل ہے جو من چاہی نماز پڑھتے ہیں، رب کے حکم کے مطابق، سنت کے مطابق، اوقات مفروضہ میں پابندی سے نہیں پڑھتے ہیں. ان کے لیے کیا ہے؟ ویل ہے. ویل یہ جہنم کی ایک وادی بھی ہے، اور ویل کا معنی ہلاکت و بربادی بھی ہے. اب ہلاکت و بربادی کئی سارے ایسے اللہ رب العالمین نے قرآن کے اندر سورہ مدثر کے اندر 29ویں پارے میں فرمایا. کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے نا جہنم میں چلے جائیں گے، ان سے پوچھا جائے گا ما سلککم فی سقر،
जहन्नम में क्यों आए? तुम्हारी क्या खता? तुम तो कलमा गो थे, कलमा गो और जहन्नम में मा सलाककुम फी सकर, क्योंकि बाद का जुमला बताता वो कलमा गो होंगे। जवाब क्या होगा? लम नकु मिनल मुसल्लीन, पुख्ता नमाजी नहीं थी। कालू लम नकु मिनल मुसल्लीन वलम नकु नुतइमुल मिस्कीन वकुन्ना नखूदु मअल खाइदीन। 3 चीज़ें बताएंगे। एक तो हम पुख्ता नमाजी नहीं थे, हम सुन्नत के मुताबिक नमाज पढ़ने वाले नहीं थे, हम गरीबों की मदद के लिए लोगों को उभारते नहीं थे। देखो, उभारना, उकसाना, उनको अहमियत दिलाना, इन्फाक फी सबीलिल्लाह की, गरीबों की मदद की, गरीबों को खिलाने की, ये चीज़ हम नहीं करते थे। और चौपलों पे खड़े दूसरों पे आवाज़ें कसते, सीटियां मारते, मजाक उड़ाते, ठट्ठा करते, ये 3 बड़े गुनाह थे जिनकी वजह से जहन्नम में आ गए। तो नमाज पाबंदी से नहीं होगी तो वैल नामी जहन्नम मिलेगी, बर्बादी और हिलाकत जहन्नम की सूरत में सकर नामी जहन्नम मिलेगी। कई सारी ऐसी आयत हैं। एक मुसलमान ने कलमा पढ़ लिया, अब ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो नमाज ना पढ़े, मुसलमान और नमाज ना पढ़े। बैनल अब्दी वल कुफ्री तर्कुस सलात, कहा मुसलमान और काफिर के दरमियान नमाज हद फासिल है, फर्क करने वाली है। कैसे पता चलेगा ये मुसलमान है या काफिर है? बेशुमार लिबास, सूरत और सीरत एक जैसी। आज़ान हुई, उठा चल दिया नमाज पढ़ने, पता चल गया मुसलमान है। लेकिन अगर सारे के सारे वहीं बैठे, कैसे पता चले कौन मुसलमान है? का मुसलमान और काफिर के दरमियान फ़र्क करने वाली जो है वो नमाज है। तो इस नमाज को, इस सलात को हम कुछ नहीं समझते। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूरह माइदा के अंदर कहा, वक़ाल अल्लाहु इन्नी मअकुम, अल्लाह ताला फरमाता है मेरे बंदे और बंदी, इन्नी मअकुम, मैं तेरे साथ हूँ, मैं तेरे साथ हूँ, लेकिन शर्त के साथ, हमेशा मेरी मदद तेरे साथ, मेरी रहमतें तेरे ऊपर, मेरी बरकतें तेरे ऊपर, तुझे तंगदस्ती नहीं, तुझे परेशानी नहीं, तू भुखमरी से नहीं मरेगा, तुझे कोई हिलाक नहीं करेगा, तुझे कोई दिक्कतें नहीं होगी। शर्त क्या है? लाइन अक़मतुमुस सलात, अगर तू नमाज कायम करेगा तो। ला शर्तिया, लाइन अक़मतुमुस सलात, अगर तुम नमाज कायम करोगे तो मैं तुम्हारे साथ। हम रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का मुताला करें, सहाबा की ज़िंदगियों का मुताला करें, तो जब भी कोई दुश्वारी होती तो क्या करते वो लोग? वो नमाज पढ़ते। और फिर अपना मुताला करें और अपना जायज़ा लें, हमारी छूटती कब है? या खुशी में या गमी में? खुशी में मस्त हैं तो छूट गई नमाज, गमी में है तो छूट गई नमाज, परेशान हैं, तंगदस्त हैं, कोई परेशानी है, जानी माली परेशानी है, उस वक्त भी ज़्यादा छूटती हैं, खुशी में भी ज़्यादा छूटती हैं। वो लोग क्या करते थे? कोई दुश्वारी आती, फ़ौरन नमाज पढ़ती। ग़ज़वा बदर में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किया? एक तरफ 313 से भी तजावुज़, सहाबा कितने छोड़े? कम, और वो 1000 से भी ज़्यादा, कुफ़ार बहुत ज़्यादा, मुसलमान बहुत थोड़े। क्या किया? नमाज पढ़ी, दुआ की अल्लाह से। तो परेशानी में नमाज, परेशानी में रब के सामने सजदा रेज हो जाए बंदा, परेशानी में फजर की नमाज पाबंदी से, फजर से पहले दुआ, इशा की नमाज पाबंदी से। अल्लाह ने कहा तुम्हारे साथ हूं अगर तुम नमाज कायम करोगे तो। अगर नमाज कायम करना छोड़ दोगे तो फिर मेरी रहमत, मेरी मदद तुम्हारे साथ शामिल हाल नहीं रहेगी। ये तो कुरान का फैसला है। लिहाजा कभी भी तो हम मुहासबा कर लें कि आखिर क्यों है ऐसा। कहीं ऐसा तो नहीं कि अल्लाह की रहमत हमसे दूर हो गई, अल्लाह की बरकतें हमसे दूर हो गई।
اللہ کی مدد ہمارے ساتھ شامل حال نہیں ہے. اور وجہ کیا؟ میں اٹھتا کس ٹائم ہوں گھر پہ، میں پڑھتا کب ہوں نماز، میں کیا کر رہا ہوں. ایک بار قربانی آتی ہے نا تو ایک بار ہے، کر لیں گے. قربانی سے زیادہ اہم یہ ہے نا، عید کی نماز پڑھنے آتے ہیں لوگ، عیدین کی نماز سے فجر کی نماز افضل ہے اس دن، لیکن کیا کریں گے؟ فجر نہیں پڑھیں گے، عید کی نماز پڑھنے آئیں گے. عید کی نماز افضل نہیں ہے فجر کی نماز سے، فجر چھوڑیں گے عید پڑھیں گے. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، اے گھر کے بڑے، اے گھر کے راعی نگراں، نماز کا پابند بن. ایک باپ ہے، وہ اپنے بچوں کا، اپنی بیویوں کا، اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کا نگراں ہے، محافظ ہے گھر کا، کھلاتا ہے، پلاتا ہے، پہناتا ہے، ساری ضروریات پوری کرتا ہے. لیکن نماز خود پڑھتا ہی نہیں ہے، نہ وہ پڑھتے ہیں. خود پڑھتا ہے، وہ نہیں پڑھتے ہیں. اللہ نے کیا کہا؟ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دے. وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، خود بھی جمے رہو اس پہ، پابندی سے خود بھی پڑھ، خود بھی پڑھ اور گھر والوں کو بھی حکم دے اس کا. لا نسألک رزقا، میں تم سے رزق تھوڑا مانگ رہا ہوں، میں تمہیں نماز پڑھنے کا کہہ رہا ہوں جو تمہارے رزقوں کی برکت ہے، تمہارے لیے دنیا میں بھی مفید ہے اور آخرت میں بھی نجات کا ذریعہ ہے، فائدہ تمہارا ہے. رزق میں نہیں مانگ رہا ہوں، میں کہہ رہا ہوں تو نماز پڑھ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ حق اللہ علی العباد ان یعبدوہ، اللہ کا بندوں پر حق ہے کہ بندے اس کی عبادت کریں. اللہ کا بندوں پر حق ہے کہ بندے اسی ہی کی عبادت کریں. اور عبادت میں افضل عبادت نماز. اب ایک بندہ پابندی سے اس کو ادا کرتا ہے، حق ادا کر رہا اللہ کا. جب اللہ کا حق ادا ہو جائے گا تو پھر اگلا جملہ کیا ہے؟ حق اللہ علی العباد ان یعبدوہ ولا یشرکوا بہ شیئا. اللہ کے یہ دو حق ہیں بندوں پر کہ بندے اللہ ہی کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں. اب ایک بندہ ہے، وہ اللہ ہی کی عبادت کرتا ہے لیکن شرک بھی کرتا ہے، تو اللہ ہی کی عبادت ہوئی؟ نہیں ہوئی. اللہ کی عبادت اور شرک نہ، یہ دونوں متضاد چیزیں ہیں. تو عبادت صرف اللہ کی، اور جب صرف اللہ کی عبادت کرے گا تو سارے شرک سے بائیکاٹ ہونا پڑے گا اس کو. تو یہ اللہ کا حق ہے کہ بندہ میری ہی عبادت کرے، میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے. اب جب اللہ کا بندہ یا بندی یہ دو حق ادا کر لیتے ہیں، اللہ نے کیا فرمایا؟ وَحَقُّ الْعِبَادِ عَلَى اللَّهِ، پھر بندوں کا حق اللہ پہ ہے. کیا حق ہے؟ اللہ يعذب، اللہ عذاب نہ دے، اللہ عذاب نہ دے. اب اللہ عذاب نہیں دے گا کیونکہ اللہ تعالیٰ کبھی بھی خلاف ورزی نہیں، مطلب ہی نہیں ہے. پہلے 50 فرض کر دی، وہ 5 کر دی، لیکن کہا لا یبدل القول، میرے ہاں بات بدلی نہیں جاتی. جو میں نے 50 کہا تھا تو ثواب 50 ہی ہے. اب یہ بات بدلی نہیں جائے گی کہ جب تو نے عبادت کی ہے میری، جب تو صبح اٹھا ہے تو تیرا دماغ سب سے پہلے نماز پر گیا ہے، تو میرا حق ادا کیا ہے نا. جب ظہر کا وقت شروع ہوا ہے تو تیرا دماغ سب سے پہلے اس فرض پہ گیا ہے کہ فرض ہے، یہ عصر کا تو فرض ہے، مغرب فرض ہے، عشاء فرض ہے. تو نے تا حیات اپنی زندگی میں میری عبادت ہی کی اور میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرایا. اب تیرا حق میرے اوپر ہے میرے بندے کہ میں تجھے عذاب نہ دوں. اللہ عذاب نہیں دے گا. عذاب سے بچنے کا ذریعہ ہے نماز، عذاب قبر سے بچنے کا ذریعہ نماز، عذاب جہنم سے بچنے کا ذریعہ نماز. تو جو بندہ پابندی سے نماز پڑھے گا، اللہ رب العالمین نے فرمایا میرا حق ادا کر رہا ہے، اب میرا حق ہے اس پہ، میں اس کو عذاب نہیں دوں گا. جس نے شرک نہیں کیا، جس نے عبادت کی، میں اس کو عذاب نہیں دوں گا.
پھر دیکھو حدیث قدسی ہے سنن ترمذی کی، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کیا؟ یا ابن آدم، اے آدم کی اولاد، تفرغ لعبادتی املا صدرک غنن، آدم کی اولاد نماز کے لیے وقت نکال، تفرغ فارغ ہو، وقت نکال، کس کے لیے؟ عبادت کے لیے، تفرغ لعبادتی، تو میری عبادت کے لیے اپنے اوقات میں سے وقت نکال۔ بولو ایسا کون کہتا ہے یار؟ اللہ اکبر، یہ ہمارا خالق ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ ٹھیک ہے آپ کی مصروفیات بہت ہیں لیکن تھوڑا سا وقت نکال لینا، آ جانا ہمارے ہاں بھی۔ اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ میرے بندے تجھے دنیاوی مصروفیات بہت ہیں، بہت ساری باتیں ہیں، بہت سارے لوگ ہیں، بہت سارے کاروبار ہیں، بہت ساری ڈیوٹیاں ہیں، اپنے ان ڈیوٹیوں اور اپنے ان اوقات میں سے تھوڑا سا وقت میرے لیے بھی نکال دینا۔ فائدہ کس کو ہے؟ خود کو فائدہ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے جو حدیث قدسی، وہ میرے بندے تو میری عبادت کے لیے وقت نکال۔ ٹھیک ہے اللہ، میرے خالق میں تیری عبادت کے لیے وقت نکالتا ہوں، میں 5 وقت 24 گھنٹے میں نکالوں گا تیری عبادت کے لیے، ملے گا کیا؟ دیکھو وہاں اخروی نہیں، دنیاوی فوائد جو اس حدیث کے اندر، تفرغ لعبادتی، میری عبادت کے لیے وقت نکال تو کیا ہوگا؟ املا صدرک غنن، تیرے دل کو میں بے نیاز کر دوں گا ساری پریشانیوں سے، ٹینشن نہ لے دوں، بے نیاز ہو جائے گا تو۔ وقت نکال، عبادت کر۔ اور اگر تو نے میری عبادت کے لیے وقت نہ نکالا، نماز کے لیے وقت نہ نکالا، وَإِن لَّمْ، اگر تو نے ایسا نہ کیا تو کیا کروں گا؟ مَلَأْتُ صَدْرَكَ شُغْلًا وَلَمْ أَسُدَّ فَقْرَكَ، تیرے دل کو ٹینشنوں سے بھر دوں گا اور فکر و فاقے سے بھی، فکر و فاقہ بھی آئے گا، تیرے دل کو بے نیاز نہیں کروں گا، دنیا کے جھمیلوں اور ٹینشنوں سے بھر دوں گا۔ 50 سالہ، 80 سالہ، 90 سالہ بوڑھا بھی پوچھو کوئی ٹینشن، کوئی پریشانی، کیا کہے گا؟ کچھ نہیں، بہت ساری ہے۔ کبھی نہیں کہے گا کہ کوئی آرزو نہیں ہے، کوئی تمنا نہیں ہے میری، بے شمار تمنائیں ہیں، اپنے لیے، اولاد کے لیے، اولاد کے بعد پوتے کے لیے، پوتی کے لیے دعا کرواتے ہیں، میری پوتوں کے لیے دعا کر دینا، میری پوتیوں کے لیے دعا کر دینا، ان کی ٹینشن ہے ایسا ہو جائے، اس کا ایسی یہ جاب مل جائے، اس کا یہ کاروبار لگ جائے، وہ بوڑھا بیچارہ دیکھو کہاں لگا ہے۔ لیکن جب اللہ کی عبادت کے لیے وقت نکالے گا نا، اللہ تعالیٰ اس کے دل کو بے نیاز کر دے گا۔ عبادت کے لیے وقت نہیں نکالیں گے تو کیا ہوگا؟ یہ پریشانی آنی ہے۔ عبادتیں دنیا کی پریشانیوں کا حل بھی ہیں، اخروی پریشانی کا حل بھی ہیں، اور برزخی پریشانی کا حل بھی ہیں۔ ایک اسٹوڈنٹ، اس کے سبجیکٹ ہیں 10، اس کے ہیں 5، سال میں 1 بار ایگزام ہوگا، 2 بار ہوگا، الگ الگ ہوگا، ایک سبجیکٹ کو لے کے بیٹھ جائے، مل جائے گی کامیابی؟ نہیں ملے گی نا۔ اللہ نے اپنے بندوں کو زندگی دی ہے 3، کمائی کرنی ہے ایک میں، ایک عالم دنیا، ایک عالم برزخ، ایک عالم آخرت، 3 ہے، وہ تینوں الگ الگ ہیں۔ کمانا ہے عالم دنیا میں، ملے گا عالم دنیا میں بھی ملے گا، عالم برزخ میں بھی ملے گا، عالم آخرت میں بھی ملے گا۔ کمانا ہے تینوں زندگیوں کا ایک زندگی میں، ملے گا تینوں میں۔ اب ہم سوچیں دنیاوی مثال سے، اللہ نے قرآن میں کتنی جگہ کہا ضرب اللہ للناس، ضرب اللہ مثلا، ضرب اللہ مثلا، میں مثال بیان کر رہا ہوں، یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا لہ، لوگوں میں تمہارے لیے مثال بیان کر رہا ہوں، غور سے سننا، غور سے سننا۔ کتنی جگہ کہا وَلَقَدْ صَرَّفْنَا، ہم نے بیان کیا ہے، ضربنا للناس، کئی ساری جگہ قرآن میں یہ بات ہے۔ اللہ نے مثال دے دے کر کے سمجھایا ہے۔ ہمارا یہ موسم کمائی کا ہے،
یہ موسم سرما یہ مکی کی کمائی کا ہے. 4 مہینے کے بعد کیا ہوگا؟ ملے گی نا. اس کے بعد 6 مہینہ کھائیں گے، پھر کمائیں گے نہیں. یہاں کمائیں گے وہاں کھائیں گے، بچے گی بیچیں گے. کمانا کب ہے؟ ایک بندہ اٹھے وہ جنوری فروری میں کمانا شروع کر دے. اس جگہ میں یہاں اس ایریے میں ہمارے کیا ہوگا؟ ملے گی وہاں؟ نہیں ملے گی. ایک بندہ اپنے پھل وہ جنوری فروری میں سوچے کہ یہاں ملیں اور یہاں بیٹھا رہے، یہاں ان پہ کوئی محنت نہ کرے، ملے گا؟ کچھ نہیں ملے گا. لیکن ہم کبھی ایسا کرتے ہیں کہ سستی کر لیں؟ نہیں ابھی سستی کر لیں، بعد میں کر لیں گے. ملے گا؟ کبھی دنیا میں کوئی سستی نہیں کرتا ہے. دنیا کی کمائی کے لیے کوئی نہیں کرتا ہے. یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا، دنیا کا ظاہر سب جانتے ہیں. وہم عن الآخرۃ هم غافلون، آخرت کے تعلق سے غفلت میں ہو تو کہ دنیا کا ظاہر جانتے ہو. یار اگر ہم آخرت کو اتنا فراموش کیے ہوئے ہیں، 2 زندگیوں کے لیے 1 زندگی، اس میں عبادت کرنی ہے. مرنے کے بعد نماز، مرنے کے بعد زکوٰۃ، مرنے کے بعد حج، کچھ نہیں. اسی لیے اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ لوگوں لا تجعلوا بیوتکم قبورا، اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ. قبرستان یعنی گھر میں تلاوت نہ کر کے، اذکار نہ کر کے، سنن و نوافل گھر میں مرد نہ پڑھ کر کے، خواتین گھر میں نمازیں نہ پڑھ کر کے اپنے آپ کو مردوں میں شمار مت کرو. جس گھر میں نماز نہ ہو، جس گھر میں تلاوت قرآن نہ ہو، اس گھر کے لوگ زندہ نہیں ہیں، مردہ ہیں. زندہ ہوتے تو تلاوت ہوتی، زندہ ہوتے تو نماز ہوتی، زندہ ہوتے تو اذکار ہوتا. مردہ ہیں، گانوں کی آواز آئے گی، دوسری آوازیں آئیں گی، لیکن قرآن کی آواز نہیں آ رہی ہے تو مردہ ہیں. لا تجعلوا قبورکم بیوتکم قبورا، خبردار اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ. فإن البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة لا يدخل الشيطان، وہ گھر جس میں سورہ بقرہ کی تلاوت ہوتی ہے شیطان نہیں داخل ہوتا. تو سوچو نا کتنے گھر مردہ ہیں. اب بندہ سوچے نہیں رمضان میں پڑھا تھا نا، میں نے جمعے کے دن پڑھتا ہوں میں، اگر آج جس گھر میں تلاوت ہوئی ہے زندہ ہیں، کل نہیں ہوئی کل مردہ ہیں. کتنے دن زندہ اور مردہ. کوئی گھر ایسا نہ ہو جس گھر میں بندے ہوں اور تلاوت نہ ہو. عثمان غنی رضی اللہ عنہ حافظ قرآن، وہ تاشکند کی تاریخ میوزیم میں آج بھی ان کا وہ قرآن موجود ہے. مورخین و مفسرین لکھتے ہیں کہ قرآن کے اوراق جہاں سے پلتے جاتے ہیں وہ سارا حصہ ختم ہے. اللہ اکبر، کیا قرآن پڑھتے تھے. اور عثمان غنی وہ تھے کہ جن کی سیرت کو سامنے رکھ کر کے اہل عرب اپنے بچوں کو مائیں لوریاں دیا کرتی تھی. انا احبک للرحمن حب قریش للعثمان. جیسے ہم اپنی زبان میں کوئی بچے کو لوری دیتا ہے نا چپ کرانے کے لیے، تو وہاں کیا لوری دیتے تھے؟ انا احبک للرحمن حب قریش للعثمان. میں رحمان سے ایسے محبت کرتا ہوں جیسے قریش والے عثمان سے کرتے تھے. عثمان ایسے نہیں. حافظ قرآن ہونے کے بعد قرآن اتنا پڑھتے. ہمارے کیا کیا گھر ہیں یار، کیا کر رہے ہیں ہم لوگ. تو جس گھر میں نماز نہیں، تلاوت نہیں، وہ گھر زندہ نہیں، وہ گھر کیا ہے؟ مردہ ہے، مردہ. لہذا اللہ کے بندو، زیادہ عبادت جس سے ہمارا سابقہ پڑتا ہے وہ ہے نماز، اور وہ 24 گھنٹے میں 5 مرتبہ فرض ہے. اس کی اہمیت کے تعلق سے دیکھیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری کی روایت کیا فرمایا؟ صحابہ سے کہا ارائیتم لو ان نہرا بباب احدکم یغتسل فیہ کل یوم 5 مرات. 640 سے لے کر 660 یہ حدیثیں پڑھ کے دیکھیں آپ. کہا میرے صحابہ ایک بات بتاؤ، تم میں سے کسی انسان کے دروازے کے سامنے سے صاف شفاف نہر بہ رہی ہے،
بڑی اچھی نہر بہ رہی ہے، اور اس میں کوئی بندہ پنجگانہ 5 مرتبہ غسل کرتا ہے 24 گھنٹے میں، اس نہر پہ 24 گھنٹے میں 5 مرتبہ غسل کرتا ہے، حل یبقى من درنہ شیء، بتاؤ اس کے بدن پہ کوئی میل رہے گی؟ اس کے بدن پر کوئی میل رہے گی؟ صحابہ نے کیا کہا؟ قالوا لا یبقى من درنہ شیء، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ اگر کوئی 24 گھنٹے میں غسل کرے تو اس کے بدن پہ میل نہیں رہے گی، اور جو 5 مرتبہ غسل کرے میل کہاں سے آئے گی؟ کیسے میل رہے گی؟ کہا فذالک مثل الصلوات الخمسہ، کا سیم یہی مثال 5 وقت کی نماز کی ہے، یہی مثال 5 وقت کی نماز کی ہے۔ یمحو اللہ بہ الخطایا، اللہ تعالیٰ نماز کی وجہ سے خطاؤں کو معاف کرتا ہے۔ نماز پڑھنے والا صاف شفاف رہتا ہے، جو گندگی فجر سے ظہر تک تھوڑی بہت آئی، ظہر پڑی، ختم۔ مسند احمد کی روایت، تحترقون تحترقون فاذا صلیتم الظہر غسلتھا، لوگو تم فجر سے لے کر ظہر تک صغیرہ گناہوں کی آگ میں جلتے رہتے ہو، آگ میں جل رہے ہو، لیکن جب ظہر کی نماز پڑھتے ہو نا صاف ہو جاتے ہو، وہ سارا کچرا ختم ہو جاتا ہے، اس آگ پہ نماز کا پانی پڑ جاتا ہے، صاف شفاف جسم ہو جاتا ہے۔ تحترقون تحترقون فاذا صلیتم العصر غسلتھا، تم پھر گناہوں کی آگ میں جلتے ہو، صغیرے گناہ چھوٹے موٹے چلتے پھرتے بات چیت میں کتنے سارے ہو جاتے ہیں، لیکن کہا جیسے تم عصر پڑھتے ہو سارے صغیرے گناہ معاف، مغرب پڑھتے ہو درمیان کے معاف، عشاء پڑھتے ہو درمیان کے معاف، فجر پڑھتے ہو درمیان کے معاف۔ اب بولو کہ جب روزانہ بندہ ایسے معاف کروا رہا ہے، اس لیے کئی ساری حدیثیں ہیں، الجمعۃ الی الجمعۃ والرمضان الی الرمضان والحج الی الحج والعمرۃ الی العمرۃ والصلاۃ الی الصلاۃ مکفرات بینہن، یہ درمیان کے سارے گناہوں کا کفارہ ہے ایک نماز سے لے کر دوسری نماز تک۔ ایک بندے نے کل جمعرات کو فجر کی نماز پڑھی، ظہر نہیں پڑھی، پھر عصر پڑھ لی، اب زندگی بھر اس کو ظہر، فجر اور ظہر کے درمیان کے جو گناہ ہیں اس کو معاف کرانے کا موقع ملے گا؟ کہاں سے ملے گا؟ کیونکہ وہ تو ٹائمنگ ہے نا نماز کی، آگے روٹین چلتا رہے گا ایسے۔ اسی لیے کبھی بھی بندے کو نماز نہیں چھوڑنی چاہیے۔ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کرتے ہیں؟ اوصانی خلیلی، مجھے میرے خلیل میرے دوست نے مجھے وصیت کی ہیں 3 وصیتیں، میں کبھی نہیں چھوڑتا اس کو۔ 3 وصیتیں کی، کیا وصیت کی ہیں؟ اللہ تشرک باللہ وان قتلت او حرقت، خبردار شرک مت کرنا، چاہے جلا دیا جائے یا قتل کر دیا جائے، مجھے میرے خلیل کی وصیت ہے، اس کو کبھی نہیں چھوڑوں گا۔ لوگ وصیتیں کرتے ہیں، لوگ ہیں بیمار ہوں، بڑھاپے ہوں، کوئی ایسی بات ہو، اولاد کو بلا کر وصیتیں کرتے ہیں، ایسا تو کر لینا، ایسا وہ کرنی چاہیے وصیت۔ جاؤ صحابہ کو دیکھو، کرنی چاہیے وصیت، ایسی کئی ساری چیزیں صحابہ نے وصیتیں کی ہیں۔ کہا مجھے میرے خلیل نے وصیت کی ہے، اللہ کے نبی نے، کیا کرنا؟ کہ شرک مت کرنا۔ دوسری وصیت، وَلَا تَتْرُكْ صَلَاةً مَكْتُوبَةً مُتَعَمِّدَةً، خبردار فرض نماز کبھی مت چھوڑنا، یہ میرے خلیل کی وصیت ہے۔ لوگ کہتے ہیں میرے پیر کی وصیت ہے، میرا پیر سے عہد ہوا ہے، میرا فلاں صاحب سے عہد ہوا ہے۔ پیروں کے پیر ہیں یار رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے بڑا ولی دنیا میں کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں ہے ان سے بڑا ولی۔ انہوں نے اپنی امت کو آخری لمحے میں وصیت کی ہے، آخری لمحے میں۔ انس بن مالک راوی حدیث ہیں، کیا کہتے ہیں؟ رسول اللہ نے امت کو وصیت کی، الصلاۃ 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 وما ملکت ایمانکم، یہ آپ کے آخری جملے تھے، اور کسی ایک فرد بشر کو نہیں، مرد اور عورت کو نہیں، سب کو تھے۔ مسلمانوں نماز، مومنوں نماز، نماز نماز، اور تمہارے ماتحت لوگ، ماتحت لوگ ہیں، ان کا خیال رکھنا، ظلم مت کرنا، اور نماز کو کبھی بھی مت چھوڑنا۔ یہ وصیت کس کی ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آخری وصیت ہے، اس کے بعد بل الرفیق الاعلی اور کچھ نہیں ہے۔
تو کہا مجھے میرے خلیل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت کی شرک مت کرنا، کبھی بھی نہیں کروں گا، نماز مت چھوڑنا، کبھی بھی نہیں چھوڑوں گا، اور تیسری وصیت وَلَا تَشْرِبِ الْخَمْرِ، شراب کے قریب مت جانا، فَإِنَّهَا مِفْتَاحُ كُلِّ شَرٍ، یہ ہر برائی کا اڈا ہے جس کے لیے رچی ہوئی سازش آپ کے یہاں چل رہی ہے، سن کوٹ اور مینڈر کے اندر، عوام کو برباد کرنے کے لیے، نوجوان نسل کو برباد کرنے کے لیے، مسلمانوں کو کمزور کرنے کے لیے۔ واللہ دکھ اور افسوس ہوا، وہ سن کوٹ کے اندر کس کسی کے اندر جا کر کے 40,000 روپے کی دکان کرائے پہ، جہاں 2,000 میں کرائے پہ دکان نہیں ملتی ہیں، تو وہ ایسے مسلمان پر کہ جو مسلمان 40,000 میں اپنے ایمان کا سودا کر لے۔ ان الذین یشترون بعہد اللہ، جو لوگ اللہ کے عہد و پیمان کو توڑتے ہیں، جو لوگ معمولی قیمتوں پر ایمان کا سودا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نظر رحمت سے قیامت کے روز دیکھے گا نہیں، عذاب سے نجات نہیں دے گا۔ پتہ نہیں ہے کہ یہ حرام ہے، پتہ نہیں ہے کہ ہماری نسلیں برباد ہوں گی، لیکن اس قوم کو کیا ہے جو بربادی پر تلی ہے، وہ تو برباد کرنے کے لیے پیسہ خرچ کرے گی، وہ برباد کرنے کے لیے تمہارے سے سودا کرے گی۔ ہم ہیں، نام ہے عبداللہ، نام ہے عبد الرحمن، نام ہے مسلمانی، اور سودا ایمان کا کر رہے ہیں۔ اللہ کی قسم سوچنا چاہیے، ایمان کس کا نام ہے، مسلمان کس کا نام ہے؟ مسلمان سلم سے ہے، جس کی لگام دوسرے کے ہاتھ میں ہو۔ ہماری کوئی اپنی من اور مرضی نہیں ہے، ہماری مرضی رسول اللہ کے پیچھے ہے، کسی کے پیچھے اور بھی نہیں ہے، وہی ہے بس جن کے پیچھے چل کر کے نجات ملے گی۔ لیکن اگر ہم نے ان اصولوں کو چھوڑا ہے، دنیا میں بھی پریشانی ہوگی اور آخرت میں بھی پریشانی ہوگی۔ مجھے یہاں یہ بات اس لیے آئی کہ اللہ کے نبی صحابی رسول کہہ رہے مجھے میرے رب نے، میرے خلیل نے، میرے دوست نے، امام الانبیاء نے وصیت کی تھی، شرک مت کرنا، فرض نماز کبھی مت چھوڑنا، شراب کبھی مت پینا، جس کے لیے آج کیا کیا ہو رہا ہے۔ اللہ تعالی ہماری مسلمانوں کو عقل سلیم دے کہ وہ سوچیں کہ ہماری نسلیں برباد کرنے کا یہ ایک ذریعہ ہے، اور پھر سارے آسیہ کی طرح تو نہیں ہو سکتے نا، فرعون کے گھر میں رہ کر کے توحید کا پودا لگایا ہوا تھا، جو کہہ رہا انا ربکم الاعلی، اسی کے گھر میں سب سے بڑا موحد۔ اللہ نے قرآن میں کیا کہا؟ ضرب اللہ، دیکھو پھر وہی بات آئی نا، ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح وامرأۃ لوط۔ لوگو، نوح اور لوط کی بیوی دونوں کی مثال ہے تمہارے لیے، نوح بھی نبی، لوط بھی نبی، بیوی دونوں کافرہ، نہ لوط بچا سکتے اپنی بیوی کو، نہ نوح بچا سکتے۔ لوگ کیا کہتے ہیں؟ ہماری فلاں سے بیعت ہے، ہم تو فلاں صاحب کے اس سے ہیں۔ یار نبی اپنی بیوی کو نہیں بچا پا رہے، نوح اپنے بیٹے کو نہیں بچا پائیں گے، ابراہیم اپنے باپ کو نہیں بچا پائیں گے۔ اور دوسری مثال وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فرعون، مومنوں کے لیے مثال ہے فرعون کی بیوی آسیہ کی، مثال ہے۔ لوگ کیا کہتے ہیں؟ ماحول ہی ایسا ہے، یہ ماحول بنایا جا رہا ہے۔ اگر آپ نے اپنے بچوں کی تربیت گھر میں نہ کی، آپ نے اپنی اصلاح خود نہ کی، آپ نے قرآن و حدیث سے اپنے آپ کو نہ جوڑا، قرآن و حدیث کی تعلیم آپ کے گھر میں نہ ہوئی، آپ کے اندر نہ ہوئی، آپ کبھی بھی نہیں بچا سکتے۔ اور جب ہمارے پاس خود قرآن کی تعلیم ہوگی، اللہ کا ڈر ہوگا، اللہ کا خوف ہوگا، اس برائی سے خود بھی بچیں گے، دوسرے بھی بچائیں گے۔ اڈے کتنے بھی کھولنے اس سے کچھ فرق نہیں پڑے گا۔ لیکن جب یہ تعلیم نہیں ہوگی تو یہ سارے فساد ہیں، قوم کو برباد کرنے کے ذریعہ ہیں، اور وہ طاقت اور وہ ایمان نہیں ہے کہ جو طاقت صحابہ، تابعین، خیر القرون کے دور کے اندر تھی کہ کوئی کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا، ایمان مضبوط تھا۔ یہاں ایمان مضبوط نہیں ہے تو سب کچھ ہوگا۔ یہاں جو مین جملہ مجھے کہنا تھا وہ کیا تھا؟ کہ میرے خلیل نے مجھے وصیت کی ہے فرض نماز کبھی بھی مت چھوڑنا۔ وقت ہو گیا۔ اللہ کے بندو، نماز کی اہمیت کے تعلق سے حدیثیں سناتے رہو تو 10 12 15 خطبے کم نہیں ہیں۔ یہ نماز کی اہمیت پہ خطبے مختصر چیزیں جو میں نے آپ کو بتائیں۔ ایک بندہ مسلمان ہو اور نماز نہ پڑھے، مطلب ہی نہیں۔
مسلمان ہو نماز نہ پڑھے مطلب ہی نہیں. یہ مومن اور کافر کے درمیان فرق کرنے والی چیز ہے. اللہ تعالی ہم سب کو پکا سچا نمازی بنائے. آئندہ خطبہ نماز کو بجماعت ادا کرنے کا کیا فائدہ ہے. کیا نماز کو فرض نماز کو جماعت کے علاوہ مسجد کو چھوڑ کے گھر میں بھی پڑھ سکتے ہیں کیا؟ اہم خطبہ ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو سن کر کے اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے. رب العالمین جو لوگ بیمار ہیں ان کو شفا عاجلہ کاملہ کلیہ عطا فرما. یا اللہ جو مومنین